یہ صاحب میں کسی خاص فرقے پر اٹیک نہیں کر رہا، نہ کسی خاص فرقے کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ ہم ایران کس طرح بڑھ چڑھ کر آگے حماس کی سپورٹ کر رہا ہے. پھر صاحب ہم نے بچپن سے سنتے آئے ہیں ایران اہل تشیع ہیں تو اس طرح. آپ کو نہیں لگتا اب میدان عمل میں جس طرح ایران اترا ہے اس طرح پاکستان بھی نہیں اتر سکا؟ حضرت بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے، اور آپ نے جو بات کی ہے وہ یہ باتیں ہو رہی ہیں جی یہ باتیں ہوئی ہیں تو آپ نے کی ہے نا ایران کے حوالے سے. اس وقت جن لوگوں کی آپ نے بات سنی ہے یہ نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں. دیکھیں اس وقت ہم نے مسلک کی بنیاد پہ ہم نے بدنصیبی سے ممالک کو بھی مسلک کے اندر ڈیوائیڈ کیا کر دیا، رنگوں کو مسلک کے اندر. اب یہ کپڑا ہے، یہ کپڑا آپ نے پہنا ہے میں نے پہنا، اس کا بھی کوئی مسلک ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی مسلک نہیں ہے نا. ہم نے رنگوں کو مسلکوں کے اندر تقسیم کر دیا، مختلف چیزوں کو یہ جی فلاں یہ فلاں فلاں. اس وقت وہی میں جملہ دہراؤں گا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ نشانے پہ ہے، وہ نشانے پہ ہے. اس وقت ایران ہو، سعودی عربیہ ہو، پاکستان ہو، ترکی ہو، ایران نے اگر کھل کے حمایت کا اعلان کیا ہے تو وہ قابل تعریف ہے، سلیوٹ کرتے ہیں. دیکھیں اگر اس نے اعلان کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، سعودیہ کو بھی کرنی چاہیے. اور اب اگر کوئی یہ کہے جی کہ یہ کسی ملک کے خلاف بات کریں، ملک کی بات نہیں، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، اور یہ عالم اسلام کی عالم کفر کے ساتھ جنگ ہے. چڑھائی انہوں نے کی ہے، اور آپ اندازہ دیکھیں جنگ کرنے کا. دنیا کے اندر جنگوں کے قانون ہوتے ہیں. میں نے الحمدللہ پولیٹکس بھی پڑھی ہے، جیسے آپ پہلے ذکر کر رہے تھے. میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا یونیورسٹی آف سرگودا سے. میں یہ بات سمجھتا ہوں اللہ کے فضل سے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت مسلک سے بالا تر ہو کے تمام ممالک کو، اور یہ جو ممالک کے اندر مسالک کی تقسیم ہے یہ بھی نقصان دہ ہے ملت اسلامیہ کے لیے. ہم سب نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہونا ہے. گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. ہم نے ایک ہو کے جب موومنٹ کریں گے تو انشاءاللہ پھر دشمن پسپا ہوگا. یہ سب آخر میں بتائیے گا کہ دربار اعلیٰ پڑی شریف کا اپنے مریدین، اپنے متعلقین، چونکہ آپ بیرون ملک بھی اکثر دوروں پر جاتے ہیں، وہاں کے آپ مریدین اور متعلقین اور جہاں پہ ہیں، جہاں تک اور ہمارے جتنے بھی فالوورز ہمیں دیکھنے والے ہیں، آخر میں آپ بتائیے گا دربار اعلیٰ پڑی شریف کا کیا پیغام ہے، کیا درس دینا چاہیے؟ بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ ہمارا تو پیغام محبت ہے. میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو، اپنے فالورز کو، معتقدین اور متوسلین کو یہی بات کہتا ہوں، مریدین کو، کہ 3 چیزیں آستان پاک سے ملنی چاہیے، اور ہم ان 3 چیزوں پہ کھڑے ہیں. سب سے پہلے محبت، عزت اور خدمت، رسپیکٹ، لو اینڈ سرو. جو بھی آستانہ عالیہ پڑی شریف پہ آئے اسے آپ عزت دیں، اسے محبت دیں اور سرو، اور اس کی خدمت کریں. کون کیسا ہے، کون سے کپڑوں میں ہے، اس کے پاس گاڑی ہے نہیں ہے، جو آیا ہے وہ محبت لے کے آیا ہے. شانی بھائی، اسپتالوں اور درگاہوں پہ سوکھے لوگ نہیں جاتے، ہمیشہ اوکھے لوگ جاتے ہیں. ہاسپٹل میں ایسے ہی ہاسپٹل میں زخموں سے چور چور جاتے ہیں جن کو زہری زخم لگے ہوتے ہیں جی، اور خانقاہوں کے اندر، خانقاہوں پہ وہ لوگ جاتے ہیں جن کے دل اور کلیجے پھٹ گئے ہوتے ہیں، حالات سے تنگ آ کے، معاملات سے تنگ آ کے، غربت سے تنگ آ کے یہ دعا لینے جاتے ہیں، دعا کروانے جاتے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں جو آتا ہے اللہ اس کے صدقے ہمارے اوپر بھی کرم کرے. تو آستانہ عالیہ پڑی شریف کا یہ پیغام ہے، محبت، خدمت اور جو ہے عزت. یہ 3 چیزیں، یہ ہماری درگاہ ان 3 چیزوں کے اوپر کھڑی ہے. سرو دا ہیومینٹی ود آؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. ہم رنگ، نسل اور تفرقے سے اٹھ کے جو بھی آئے گا محبت کا اسے اظہار کریں گے، اور یہی در حقیقت میں صوفیزم کا پیغام.